आदाब नाजरीन ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं AJT ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी ने मकर संक्रांति पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ मुल्क के शहरियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू समेत दीगर त्योहारों पर मुबारकबाद पेश करते हुए सभी की ज़िंदगी में नई तवानाई और नई जोश की ख्वाहिश की है। नाजरीन, आइंदा 10 बरस के दौरान $6 ट्रिलियन के सरमायाकारी के मौक़े हैं। सऊदी अरब में वली अहद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत ऑनलाइन स्ट्रैटेजिक मुकालमे में शरीक हुए। नाजरीन, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के बड़े इम्कानात का तज़किरा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में आइंदा 10 बरस के दौरान $6 ट्रिलियन की सरमायाकारी के मौक़े फराहम है, जिसमें से $3 ट्रिलियन विजन 2030 के इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत नए मंसूबों में लगाए जाएंगे। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सरगर्मियों के तहत बुध को ऑनलाइन स्ट्रैटेजिक मुकाबले में शरीक हुए। नाज़रीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत ममलिकत के ऐसी तवानाइयों से इस्तेफादा करेगा जिससे अब तक फ़ायदा नहीं उठाया गया है। नए शोबे कायम होंगे। इन्होंने कहा कि इस बड़े इक़्तिसादी प्रोग्राम की 85% फंडिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और ममलिकत का प्राइवेट सेक्टर करेगा, जबकि बाकी 15% फंड के लिए खलीज और दुनिया दीगर ममालिक में गैर मुल्की सरमाए को मुतहर्रिक किया जाएगा। वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब तजद्दुद पजीर तवानाई, चौथे सनती इनकलाब, सियाहत, ट्रांसपोर्ट, तफरीहात और खेलों के शोबे में कायदाना पोजीशन हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इस तनाजुर में इन शोबों में सरमाया लगाया जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा है कि ममलिकत में खुदादाद सलाहियत के मालिक शहरियों की इस्तेदादात को इन्होंने मज़ीद कहा कि ममलिकत में खुदादाद सलाहियत के मालिक शहरियों की इस्तेदादात को निखारने, टेक्नोलॉजी नॉलेज की मुंतकिली और सऊदीआइजेशन में इजाफा करने वाले मौसर और संजीदा शरका के किरदार को खुदर व मंजरत से देखेंगे। नाजरीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रैटेजिक मुकालमे के दौरान सऊदी विजन के ऐलान के बाद से हासिल होने वाले कारनामों का जायज़ा लिया और बताया कि तेल के मासिवा ज़राए से आमदनी में इजाफा हुआ है, लेबर मार्केट में ख़वातीन को बाअख्तियार बनाया गया है, तिजारत के माहौल में मुसाबक़त का किरदार बुलंद हुआ है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का किरदार मौसर हुआ है और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी बेहतरी आई है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ने यह कामयाबी विजन 2030 के तहत जारी बरसों के दौरान तेज़ रफ्तार इस्लाहात और तब्दीली प्रोग्राम के ज़िमन हासिल की है। आइंदा 10 बरस के दौरान इन इस्लाहात में मज़ीद इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि 2020 चैलेंजों से भरा साल था और सऊदी अरब इसके लिए तैयार था। वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। तेल मंडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहा है और आइंदा भी करेगा। सऊदी अरब को यकीन है कि इसका ये किरदार इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़, अमन व सलामती के क़याम और खित्ते के मफाद में है। मुकर्रमा सऊदी अरेबिया से ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में मसनवी ज़ियानत से फ़ायदा उठाया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी उमूर के जनरल प्रेज़िडेंसी की सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने हिदायत की है कि ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में जदीद तरीन मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी और मसनवी ज़ियानत से काम लिया जाएगा। आजिर वेबसाइट के मुताबिक अल सुदैस का कहना था कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी की तामीराती खूबियों को उजागर कर देने वाले नुमाइश में टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाएगा। अंदरून व बैरून सऊदी अरब के अजायब घरों में दोनों मुक़द्दस मसाजिद के नवादिर मुतारिफ़ कराते जाएंगे। इस हवाले से ममलिकत के मुख्तलिफ इलाक़ों के अलावा बैरूनी दुनिया में भी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस किस्म की नुमाइशों और अजायब घरों में
نوادر متعارف کرانے کے پروگرام سے دنیا بھر کے لوگوں کو سعودی حکومت کی خدمات معلوم ہوں گی۔ انہیں پتہ چلے گا کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مقدس مساجد اور ان کے زائرین کو کیا کیا سہولتیں کس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ السدیس نے کہا کہ غلاف کعبہ، کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اور نمائشیوں و عجائب گھروں کے ادارے نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ غلاف کعبہ کی سلائی اور کڑھائی کے لیے جدید ترین مشینیں حاصل کر لی ہیں۔ دونوں مقدس مساجد کے نوادر کو جدید انداز میں پیش کرنے کے نئے طریقے اپنا لیے ہیں۔ یہ ادارہ سعودی ویژن 2030 پر عمل کرتے ہوئے تجدید اور تزئین کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ السدیس نے کہا ہے کہ سعودی حکومت ہمیں وہ تمام وسائل مہیا کر رہی ہے جن کی بدولت ہم مقدس مساجد سے متعلق اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پٹرول اور گیس کا سر درد ختم، چین میں بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کو فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ چین میں گاڑیوں کی فروخت میں 1.9% کمی آئی ہے، لیکن اسے امید ہے اسے بہتر بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، چین میں بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں گزشتہ سال 10% اضافہ ہوا ہے، جو کہ ملک میں کی معیشت کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بجلی پر چلنے والی تمام نئی گاڑیوں کی فروخت میں 2019 سے 10.9% اضافہ ہوا ہے، جس سے 2020 میں 13.7 لاکھ گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ چین میں گاڑیوں کی کل فروخت میں 1.9% کمی آئی ہے، جس سے بکنے والے گاڑیوں کی تعداد کم ہو کر 2.53 کروڑ ہو گئی ہے، لیکن اسے امید سے بہتر بتایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 2020 کی 6 ماہی میں سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اور چین کے دارالحکومت بیجنگ میں وبا پر قابو پا لیا گیا تھا، جس کے بعد فروخت بہتر ہونے لگی ہے۔ چین حکومت نے زور دیا کہ 2025 تک فروخت ہونے والی گاڑیوں میں سے 25% بجلی پر چلنے والی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایسے سرمایہ کاری تیزی سے بجلی پر چلنے والی گاڑیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ، ایوان نمائندگان نے دوسری مرتبہ منظوری دے دی ہے۔ مواخذے کے لیے ضابطۂ آرٹیکل کی منظوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دور صدارت کے دوران دوسری مرتبہ مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کی اکثریت سے بدھ کو صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہونے سے 7 دن قبل مواخذے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہے جنہیں 2 مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 10 ریپبلکن سمیت 232 ارکان نے مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کے ایک ہی الزام میں 2 مرتبہ مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ 197 ارکان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ناظرین، اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی مواخذے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ مواخذے کی منظوری کے بعد اب امریکی سینٹ میں ٹرائل شروع ہوگا، تاہم یہ توقع نہیں کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن کے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے پہلے یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا جا سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے مواخذے کی منظوری کے بعد اپنے پہلے تبصرے میں امریکیوں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو جائیں اور تشدد سے گریز کریں، تاہم انہوں نے اپنے مواخذے سے متعلق ذکر سے گریز کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ بدھ کو صدر ٹرمپ کے مواخذے سے یہ واضح ہو گیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر بھی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ایوان نمائندگان میں کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق مائک پینس کی جانب سے اسپیکر نینسی پیلوسی کو لکھے خط میں صدر ٹرمپ کو ان کی عہدے سے ہٹانے سے انکار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس سے غلط
روایت قائم ہوگی۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان میں منگل کے روز صدر ٹرمپ کی 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ قرارداد کے حق میں 223 ووٹ آئے جبکہ 205 ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ قرارداد ڈیموکریٹک میری لینڈ کے رکن جیمی راکسن نے پیش کی تھی، جس میں کہا تھا کہ امریکی نائب صدر مائک پنس 25ویں ترمیم کے سیکشن 4 کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیں۔ ایوان نمائندگان میں مواخذے کے لیے ضابطۂ آرٹیکل کی منظوری ہو چکی ہے۔ مواخذہ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریاست کے خلاف لوگوں کو تشدد پر ابھارنے اور بدعنوانیوں کے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مضمون کے مطابق ٹرمپ کی بیانات کی وجہ سے کیپٹل ہل پر حملہ ہوا اور انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو موقف اختیار کیا تھا کہ امریکی کانگریس میں ان کے مواخذے کی کارروائی ایک دم مضحکہ خیز ہے اور غصے کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایوان نمائندگان میں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی سیاست کی تاریخ میں سب سے بڑی انتظامی کارروائی کا تسلسل ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ لوگوں کی بغاوت پر اکسانے کے الزام میں صدر ٹرمپ کے خلاف پیر کے روز مواخذے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی امریکی کانگریس پر حملے کی بنیاد پر مواخذے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ ناظرین، نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری 20 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ کسان کسی کے کہنے پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ناظرین، کانگریس نے سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی جانے والی 4 رکنی کمیٹی پر سوال اٹھائے ہیں۔ ایک زمانے سے انڈیا کے ڈریم گرل کہی جانے والی اداکارہ ہیما مالنی نے کہا ہے کہ دہلی کی سرحد پر مظاہرے کرنے والے کسان نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے منگل کو یہ بھی کہا کہ وہ لوگ صرف اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کہ کیونکہ کسی نے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ خیال رہے کہ ہیما مالنی اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان ہیں۔ وہ اتر پردیش کے انتخابی حلقے متھرا سے مسلسل دوسری بار کامیاب ہوئی ہے۔ اس سے قبل وہ 2003 عیسوی سے 2009 عیسوی تک ایوان بالا کے رکن رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اچھا ہے کہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ نے نئے قانون پر روک لگا دی ہے۔ امید ہے کہ اس سے حالات پر امن ہو جائیں گے۔ مذاکرات کے کئی دور کے باوجود کسان اتفاق رائے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ انہیں کیا چاہیے اور زرعی قوانین کے ساتھ انہیں کیا پریشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سب کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ہیما مالنی کے بیان کے بعد ٹویٹر پر ہیما مالنی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جہاں کئی صارفین ان سے متفق ہیں تو بہت سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ میجر اجے یادو نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اب ہیما مالنی زرعی قانون کو بھی ماہر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور صارف نے ٹویٹ کی ہے کہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی والوں کو ہی کیوں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامی ہی درست ہیں، باقی سب گمراہ ہیں؟ کیا ہیما مالنی کاشتکاری کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ بہت سے سوال گشت کر رہے ہیں۔ ناظرین، پریشانی میں گھرے کسانوں کی مدد کرنے کے بجائے یہ لوگ اب بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر کسان اپنے لیے کوئی قانون نہیں چاہتا تو پھر اسے ان پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، دری اسناد جا حزب اختلاف کی اہم جماعت کانگریس نے بدھ کو سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی جانے والی 4 رکنی کمیٹی پر سوال اٹھائے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے چاروں اراکین پہلے سے ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور کالے قوانین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کمیٹی کسانوں کو انصاف کس طرح فراہم کرے گی یا کیسے کر سکتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں شامل چاروں افراد پہلے ہی سر عام تینوں زرعی قوانین کے حق میں ہیں، اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ کورونا وبا کووڈ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟
सुराग लगाने WHO की टीम चीन पहुंच गई है। नाज़रीन, WHO की टीम चीनी साइंसदानों के साथ मुश्तरका तहक़ीक़ात करेगी। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक WHO के माहिरीन की टीम कोरोना वायरस के फैलने की तहक़ीक़ात के लिए चीन पहुंच गई है। यह मिशन तवील ताख़ीर का शिकार था, जिसकी वजह से चीन की जानिब से मिलने वाला इजाज़तनामा था। नाज़रीन, चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CGTN ने सिंगापुर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों के तैयारी की आमद की खबर देते हुए बताया है कि कोरोना वायरस फैलने के मुकाम का सुराग लगाने के लिए किया जाने वाला ये दौरा कई हफ्ते जारी रहेगा। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत की टीम को वुहान में 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहना होगा, जिसके बाद वो अपने काम का आगाज़ कर सकेगी। चीन के हुक्काम ने कहा था कि आलमी इदारे सेहत WHO के 10 साइंसदानों को इजाज़त दी गई है कि वो जुमेरात को चीन आकर इस बात का सुराग लगाएं कि कोरोना वायरस की इब्तिदा कहाँ से हुई थी। चीन नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक WHO की टीम को चीन के वबाई अमराज कंट्रोल की जानिब से तयशुदा इक़दाम के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वारंटाइन मराहल से गुजरना होगा। क़ब्ल अज़ीं आलमी इदारा सेहत की टीम को चीन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना था कि हमें सख्त मायूसी हुई है कि चीन ने अभी तक बैनुल अक़वामी माहिरीन को इस इलाके तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जहाँ से कोरोना वायरस COVID-19 ने सर उठाया था। ताहम चीन ने कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हुए उसे गलत फहमी करार दिया था। नाज़रीन, दुबई की तमाम इमारतों पर 2030 तक सोलर एनर्जी पैनल्स लगेंगे। नाज़रीन, दुबई के ग्रीन इकोनॉमी का आलमी मरकज़ बनाने के लिए कोशा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई बिजली व पानी इदारे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सईद अल तायर ने कहा है कि 2030 ईस्वी तक दुबई की तमाम इमारतों पर सोलर एनर्जी पैनल्स की तनसीब की जाएगी। ये हमारा बड़ा हदफ है जो पूरा कर लिया जाएगा। अल इमारत अल-यौम के मुताबिक इदारे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना था कि इमारत के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई को ग्रीन इकोनॉमी और माहौल दोस्त तवानाई का आलमी मरकज़ बनाने के लिए कोशा है। नाज़रीन, इन्होंने मज़ीद कहा कि दुबई में पानी व बिजली का इदारा काबिल तजदीद माहौल दोस्त तवानाई पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। माहौल दोस्त तवानाई की हिकमत अमली 2050 के तहत ये काम हो रहा है। सईद अल तायर का कहना था कि मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर एनर्जी कॉम्प्लेक्स को पूरी दुनिया में किसी एक जगह सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये IPP सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा है। 2030 ईस्वी में इसकी पैदावार 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इस पर 50 अरब दरहम का सरमाया लगाया जा रहा है। नाजरीन, इन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर सालाना 6.5 मिलियन टन से ज़्यादा कार्बन के अखराज को कम करने में कामयाब हो जाएगा। उर्दुगान और हरीरी की सरप्राइज मुलाकात पर तुर्क अपोजिशन बरहम। नाज़रीन, साद अल हरीरी ने लबनान में तुर्की की जानिब से की गई सरमायाकारी पर अर्दोगान का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने लबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरीरी के इस्तांबुल के अचानक दौरे के दौरान उनसे मुलाकात में दोस्ताना मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया है। साद अल हरीरी ने लबनान में तुर्की की जानिब से की गई सरमायाकारी पर सदर तैयब अर्दोगान का शुक्रिया अदा किया है। लबनानी वज़ीर आज़म, जिनका नाम अक्सर तुर्की में करप्शन के मामलात में लिया जाता है ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुल्क की बड़ी कंपनी तुर्क टेलीकॉम में हरीरी ख़ानदान की मुबैना मदाखलत का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता रहा है और इनके इस दौरे पर कोई भी मुतमईन नहीं है। नाजरीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक पीर को अपनी पार्लिमानी तकरीर में मरकज़ी अपोजिशन पार्टी के तर्जुमान फाइक
فائر اس ترک نے اردوغان کی جانب سے حریری کے پرتپاک استقبال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ سکتے ہیں جس نے ٹیلی کام کو ایک پیسے کی بھی ادائیگی کے بغیر اربوں ڈالر کمائے ہیں۔ ترک صدر کے سینئر ایڈوائزر یگت بلوت اور ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے ترک ٹیلی کام کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران میں شامل تھے، جنہوں نے نجکاری کے دوران بھاری تنخواہوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اوکتائے ایک طویل عرصے تک کمپنی کے نائب چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا یہ اسکینڈل مارچ 2013 عیسوی میں اس وقت منظر عام پر آیا جب حکومت کے حمایتی اخبار ڈیلی صبح نے انکشاف کیا کہ ترک ٹیلی کام خفیہ اور غیر قانونی طور پر اپنی کاپر کیبل کو سستی فائبر آپٹک کیبل میں تبدیل کرنے کے لیے فروخت کرنے جا رہا ہے۔ تاہم اس فروخت کے بارے میں سرکاری سطح پر اسٹاک مارکیٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا، حالانکہ لبنان کے حریری گروپ کو اس فروخت سے دور رکھنے کے لیے 2 عدالتی فیصلے موجود تھے۔ ناظرین، اس سے بدعنوانی پر سالوں تک کسی کی توجہ نہیں گئی اور نہ ہی فروخت کی گئی کاپر کی مقدار اور اسے خریدنے والے کے حوالے سے کوئی تحقیقات کرائی گئی۔ حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کے اقتدار میں آنے کے 3 سال بعد ترکی ٹیلی کام کی 2005 عیسوی میں نجکاری کی گئی تھی۔ حریری خاندان کی زیر مملکت اوجر ٹیلی کمیونیکیشن نے اس کے 6 ارب 50 کروڑ ڈالر میں اس کے شیئر خریدے تھے، جس کے لیے قرضہ دینے والے درجنوں ترک اور بین الاقوامی اداروں سے ادھار رقم لی تھی۔ 2018 عیسوی میں حریری خاندان ترک کو 4 ارب 75 کروڑ ڈالر قرضے کی قسط کی ادائیگی نہیں کر سکا تھا۔ اپوزیشن حمایت کرپشن کے الزامات پر ترک حکومت کے احتساب کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔